السلام علیکم خواتین حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل. ایک بل کی بڑی چرچا چل رہی ہے. کچھ دن ہو گئے، 2-4 دن ہوئے ہیں جناب صاحب، بڑی پھوپا چل رہی ہے جی. بل پاس ہو گیا، بل پاس ہو گیا، بل پاس ہو گیا. اس بل کی حقیقت کیا ہے اور کس اسمبلی میں وہ پاس ہوا، تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں. در حقیقت پہلی ایک بات تو میں آپ سب میں یہ ان کو کہنا چاہ رہا ہوں جن کو سنانا چاہ رہا ہوں. ان کو پتہ ہے کہ میں کن کو سنانا چاہ رہا ہوں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ میں نے ان کو سنایا ہے جن کو نہیں سنانا چاہیے تو معذرت پہلے سے ہی. اچھا، بل پاس ہوتا ہے جناب صاحب کے پی اسمبلی میں 30 اپریل کو. ایک بل آتا ہے، پاس نہیں ہوتا، آتا ہے. اور کے پی اسمبلی میں جناب صاحب سارے کابینہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، ایم پی اے جتنے بھی ہیں سارے ایم این اے ایم پی اے سارے بیٹھتے ہیں جناب صاحب. اس پہ بحث شہز نہیں ہوتی، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جناب صاحب بل سیکریٹلی ایک پاس ہو جاتا ہے 6 مئی کو، وہ پاس ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بات اب میڈیا پہ کیوں نہیں آئی کہ بل پاس ہوا اور بل اتنا مطلب اتنے 2-3 مہینے لگ گئے میڈیا کو خبر پتہ چلتے چلتے. تو اتنا کیا تھا اس بل میں؟ وہ بل اس لیے سیکریٹلی پاس کیا جاتا ہے جناب صاحب. اس بل میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کہاوت ہم سنتے تھے کہ جناب صاحب اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. تو کچھ کے پی میں نا اس ٹائم پہ کے پی گورنمنٹ نے اسی طرح کا کوئی سینیریو کیا ہے کہ اپنا کام بنتا باڑ میں جائے جنتا. عمران خان کا جو ویژن تھا نا، عمران خان کا جو اصل ویژن تھا، وہ ان لوگوں نے کھڈے لینڈ لگا دیا. میں عمران خان کے مخالف نہیں بات کر رہا یہاں پہ، نہ میں کسی اور گورنمنٹ کے مخالف بات کر رہا ہوں. میں بات ایک یہ کرنے جا رہا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب نے، ایک سی ایم کے پی کے، انہوں نے ایک بل پاس کروا دیا جی. اور بل پاس ہوا ہے اس طرح کا جی عیاشیاں ہی عیاشیاں، موجیں ہی موجاں. وہ کہتے ہیں نا مل گئے چھوارے کھا لے پکوڑے، تو وہ والی گلاں چل رہی ہیں جناب صاحب. تے حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس میں جناب صاحب ان کو اور ان کے خاندان والوں کو، مطلب کہ ان کے اور ان کے خاندان، گھر والے، ماں باپ، بیوی بچے، جتنے بھی ہوتا ہے، یہی چھوٹا سا جو فیملی ہوتی ہے ان کی اور ان کی فیملی، جو ایم پی اے ہوگا اور اس کی جو فیملی ہوگی، اس کو تا یاد بلو پاسپورٹ دیا جائے. اب بلو پاسپورٹ ایم پی اے کو ملتا ہے یا ایم این اے کو ملتا ہے جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. وہ اس بحاف پہ ملتا ہے کہ جناب صاحب آپ ایزی ٹو ٹریول کر سکیں، کسی بھی ملک میں جانا ہو آپ نے، کوئی آپ کو مسئلہ نہ ہو، آپ کا ویزے کا ایشوز نہ ہو. اس وجہ سے وہ دیا جاتا ہے. اب جی گورنمنٹ نے پاس کر دیا جی تاحیات ان کو دے دیا جائے، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو، کہ تاحیات بل ان کو ملے اور جناب بلو پاسپورٹ ملے. اور وہ ایزی ٹو موو کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا گھومیں، کوئی ٹینشن نہ ہو انہیں. جن نے کے پی نے جی جناب صاحب دنیا کے مذاکرات کرانے ہیں نا جا کے، جس طرح ایران اور امریکہ کے جو معاملات چل رہے ہیں، وہ پیس ٹاک جا کے کروائیں گے. یہ دوسری بات آگئی جناب صاحب، ان لوگوں نے جی ٹول ٹیکس اپنے فری کروا دیے. جتنے بھی ایم پی ایس کی گاڑی ہوں گی ان کے ٹول ٹیکس فری. اب یار ٹول ٹیکس مطلب عوام بھرے. مجھے سب سے بڑا سوال یہ ہے دیکھنے والوں سے کہ کیا وہ ٹول ٹیکس صرف عوام بھرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ مطلب کہ یہ جتنے بھی ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں ان کا کوئی لین دین نہیں ہے. قرضہ ہمارے پہ لیا جاتا ہے، ہمارے لیے لیا جاتا ہے، اور قرضہ بھی عوام ہی پے کرتی ہے. یہ ایم پی ایز ایم این اے تو نہیں دیتے. تو یہ ٹول ٹیکس آپ نے فری کر دیا جی اپنے لیے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز، 8 اسلحے کا لسنس 8، جن میں سے 4 فری اور 4 کی فیس. مثال کے طور پہ مجھے اگر 2 لسنس ملتے ہیں فار ایگزامپل کہ آپ 2 بنوا سکتے ہیں، تو میں ایک اپنا بنواؤں گا، ایک کسی سے پیسے لے کے میں اپنا اس کو بنوا دوں گا، میرے نام پہ 2 بن جائیں گے. یا میں اپنے اہل خانہ میں 2 بنا. آپ نے 8 بنوا لیے، ماشاء اللہ. اسلحہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، سیفٹی کے لیے گھر میں ہونا ضروری ہے، مگر ایک عدد وہ سب کو ہونا چاہیے. پر یہ آپ نے جناب صاحب جنگ لڑنی ہے، ایک گھر میں 8 اسلحے کے لسنس، وہ بھی ایم پی ایس. مجھے نہیں سمجھ آ رہی جناب صاحب یہ کس طرف جا رہے ہیں. ابھی کل پرسوں کا ایک واقعہ ہے 2 دن پہلے کا کہ جی ایک اسلام آباد میں انڈر ایج لڑکا، 20 سالہ لڑکا ویپن نکال کے انلیگل اور فائر کر دیتا ہے. ہم تو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ یار یہ کیا چل رہا ہے کہ ایک انڈر ایج لڑکا جس کے پاس، مجھے مشکل سے اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوگا، اور اس نے جناب صاحب اسلحہ نکال کے فائر کر دیا اور ایک گروپ کیپٹن کو مار دیا. اور کوئی چھپی ڈکی کوئی سنسان روڈ رات کے اندھیری میں یہ واقعہ نہیں ہو رہا، صبح سپیرا چلتی روڈ پہ یہ واقعہ ہوا ہے، مین سیکٹر ہے. آپ اس چیز پہ جناب صاحب ماشاءاللہ 8 لسنس، سمجھ کس چیز کی نہیں آئی. اچھا جی، پھر اس کے بعد جناب صاحب آپ کے گیسٹ ہاؤس جو ہوتے ہیں سرکاری ہوتے ہیں. عمران خان نے نا جب گورنمنٹ سنبھالی تھی نا، تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا تھا جی جناب صاحب کے پی میں، جب اس نے گورنمنٹ سنبھالی تھی، کہ یہ جو جتنے بھی ریسٹ ہاؤس ہیں گیسٹ ہاؤس ہیں ان کو پبلکلی پرائیویٹ کر دیا جائے. پبلک آئے یہاں پہ رہے، پیسے دے اور رہے. اس سے جو پیسے آئیں گے وہ بجٹ اپنے صوبے کی ترقی کے لیے کام استعمال کیے جائیں.
آپ جناب صاحب پوٹھے راہ چل پڑیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب صاحب ہم تو عمران خان کو رہا کرانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم نے آواز بلند کی دی ہے, ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. یہ عمران خان کو باہر نکالنے والی بات تو کہیں بھی نہیں ہو رہی. یہ تو بات ہو رہی ہے جناب صاحب کہ ہم کمفرٹیبل رہیں, ہم سکون میں رہیں, ہم مسئلوں میں نہ آئیں, ہمیں کوئی چیز کی, ہم ایئرپورٹ جائیں تو ہمیں یہ ٹینشن نہ ہو کہ ہم نے جناب صاحب پاسپورٹ اپنا ویزے لگوانے ہیں اور یہ ہے وہ ہے ہمارے خان. ہم تو چھوڑیں, ہمارے گھر والے جائیں تو ان کو ٹینشن نہ ہو. ہمارے پاس ہر ٹائم ہمارے گھر کے ایک فرد کے پاس ٹوٹل 8, اگر دیکھا جائے نا, ایک گھر میں 4 بچے ہوں, ماں باپ ہوں اور ایک میاں بیوی, 8 بندے بنتے ہیں. آپ ایک گھر کے 8 بندوں کے ہاتھ میں ویپن دے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ویپن ہونا چاہیے فی بندے کے پاس. مطلب آپ بچے کے ہاتھ میں ویپن پکڑائیں گے اپنے گھر کے, کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جناب صاحب ٹول ٹیکس آپ کی گاڑیوں کے فری ہو جانے, آپ نے جناب صاحب ٹول ٹیکس دینا ہی نہیں ہے, آپ گھومیں پھریں یشی کریں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. جی جناب صاحب آپ کے پی سے اسلام آباد آ رہے ہیں, اسلام آباد سے آپ پنجاب جا رہے ہیں, پنجاب سے آپ کشمیر جا رہے ہیں, پوری پاکستان آپ نے گھومنا ہے ٹول ٹیکس کے فری. ٹول ٹیکس آپ کو نہیں پڑتا. گاڑیاں جناب صاحب آپ نے رکھی ہوئی ہیں, عیاشیاں ساری آپ کی چل رہی ہیں, اور پھر عوام کہتی ہے کہ جناب صاحب یہ عمران خان کا ویژن نہیں تھا. پھر جی ایک اور بل پاس ہوتا ہے جی جناب صاحب کالے شیشے, اس میں ہوتا ہے جی گاڑیوں کے کالے شیشے الاؤ کیے جائیں. ٹھیک ہے, پرائیویسی ہونی چاہیے, ہر انسان کی ہونی چاہیے. ایک ایم پی اے ایم این اے کا تھوڑا سا ویل نون فیس ہوتا ہے, اس کو تھوڑی سی اور سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے, پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, مان لیا. اس بل کی پھر بھی کہیں نہ کہیں سمجھ آتی ہے کہ یار آپ پرائیویٹلی نہیں اتنا ایزیلی سفر کر سکتے, آپ عوام کے بیچ میں نہیں جا سکتے, تو آپ کی گاڑی کے کالے شیشے ہونا ضروری ہے. تھوڑا سیفٹی سیفٹی کی طرف سے بھی دیکھا جائے تو ہم تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں چلیں مان لیا جی کالے شیشے ہو گئے. پروٹوکول بھی تھوڑا سا آپ کو مل گیا جی, چلیں ہم نے وہ بھی مان لیا جی, آپ کو پروٹوکول بھی دے دیا. آپ مجھے یہ بتائیں, بلو پاسپورٹ, یہ ریسٹ ہاؤسز فری, ٹول ٹیکس فری, لائسنس اسلحہ فری, کیا کہیں. اور ایک اور بل پاس ہوا آزادی صحافت. عمران خان کا سب سے بڑا جو سب سے پہلے نا اس کی جو آواز تھی نا, جب وہ ادھر آ کے اسلام آباد میں ڈی چوک میں دھرنا دیا, اس کے بعد وہ حکومت میں آئے, حکومت سے پہلے بھی ان کا یہی آواز تھی, جب حکومت سے وہ ہٹے اس کے بعد بھی ان کی یہی تھی کہ صحافت جو ہے اس کو اس کی آواز کو فری کیا جائے, دبایا نہ جائے. آپ تو جناب صاحب آپ نے وہ بھی پاس کر دیا کہ جی ہماری مرضی ہے, ہم جو چیز کہیں گے وہ پبلش ہوگی, ہماری مرضی ہے جو ہم کہیں گے وہ پبلش نہیں ہوگا. وہی مطلب کہ آپ کہیں گے تو یہ جناب صاحب ہم اپنا جی اسمبلی کا اجلاس دکھائیں گے بھی صحیح, اور جو دل کرے گا نہیں دکھانا تو وہ نہیں دکھائیں گے. عوام کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے کون سے بل پاس ہوئے ہیں جی, کون سے ہم نے ڈیبیٹ کی ہے, کس چیز پہ ہم نے بحث کی ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, کچھ سامنے نہ آئے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ نے اپنی مرضی. تو یہ عمران خان کا تو ویژن بالکل نہیں تھا. آپ کا کیا مطلب کہ اب کون سے ویژن کی طرف جا رہے ہیں خان کے, ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اور آپ کہتے ہیں کہ جناب صاحب ہم اب خان کو رہا کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. آپ یہ عمران خان کو رہا کرانے کی باتیں نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو فری کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہاوت تو نہیں ہے, وہ نون لیگ کے کچھ ہمارے دوست یاد تھے نا, وہ کہتے ہوتے تھے کہ عمران خان عمران خان خود کچھ نہیں کھاتا, اس نے آگے بندے رکھے ہیں. تو آپ یہ چیز ایگزامپل دے رہے ہیں کہ جناب صاحب عمران خان نے سچ میں بندے رکھے ہیں. بس جھولے لال مست کلندر دے جھولے لال, آپ کا وہ والا حساب چل رہا ہے اس ٹائم پہ. عوام کھڈے لائن لگی ہوئی ہے, عوام کو جناب صاحب کھانے کے پیسے نہیں ہیں, پینے کے پیسے نہیں ہیں, آپ میں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی اپنی یشیاں پوری ہونی چاہیے. یار کس طرف جا رہی ہے کے پی کی حکومت. سہیل افریدی صاحب آپ کو عمران خان نے کسی وجہ سے چوز کیا تھا کہ یار آپ آئیں گے تو شاید ان کو رہائی کرانے کے لیے, یا پھر عوام کے بیچ میں جا کے ان کے مسئلے سنیں گے. آپ نے عوام کے مسئلے حل نہیں کیے. کے پی کے ہمارا اتنا, میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹورسٹ اسپاٹ ہیں اس میں کے پی کے میں, مگر کوئی حالات نہیں ہے ہمارے یہاں پہ, کسی چیز کا کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی رد عمل نہیں ہے کہ ہم یہ کریں, ہم صفائیوں کی طرف جائیں. ہم اپنی ٹورسٹ آتا ہے, پوری دنیا کا ٹورسٹ آپ کے پاس آتا ہے کے پی کے میں گھومنے کے لیے, اسپیشل ماؤنٹینس دیکھنے آتے ہیں لوگ. اور جناب صاحب ہم لوگ ان ماؤنٹینس پہ چلے جائیں تو یقین مانیں ہمارا خود دل نہیں کرتا وہ دیکھنے کا. کچرا وہاں پہ اتنا پھیلا ہوتا ہے. یہ تو ہماری غلطی ہے, عوام کی ہے, مگر بجٹ دیا جاتا ہے اس چیز پہ. آپ نے ٹیم اپوائنٹ کرنی ہوتی ہے, پراپر اس چیز کو دیکھیں. آپ کے ابھی سیلاب یہ اب آ گیا, مہینہ شروع ہونے والے ہیں, 1-2 مہینوں میں یہ آپ کے سیلاب کے صورتحال شروع ہو جانی ہے, لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جانی ہے. آپ کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میں جی ایک ویگو ڈالا ڈوب گیا گاڑی کے اندر, او پانی کے اندر, اس کو ریسکیو کرانے والے کہہ رہے ہیں جی ریسکیو جو ان کے لڑکوں کو ریسکیو کرایا تھا. میں گاڑی کی بات نہیں کر رہا, لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. وہ کنگ ایڈونچر کے نام سے کوئی کمپنی ہے, ان کے لوگوں نے وہاں پہ فوری آپریشن کیا, فوری ریسکیو کیا. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس ٹائم پہ, اس میں تو گورنمنٹ کا تو کوئی لین دین نہیں تھا. وہ تو ان لڑکوں کا, کنگ ایڈونچر والوں کا شکریہ کہ ان لوگوں نے فوراً سے ریسکیو کر لیا, ادروائز تو وہ لڑکے بھی ڈوب جاتے. اسی طرح ایک لاسٹ ٹائم ایک فیملی پوری ڈوب گئی تھی ایک ہیلی کاپٹر کا انتظار کرتے کرتے, اور آپ خود ہیلی کاپٹروں میں گھوم رہے ہیں جناب. سب یشیاں لگی ہوئی ہیں, موجیں لگی ہوئی ہیں.
بس ٹھیک ہے لگی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جدھر لگا پھدو ادا پھر لگا رہا ٹھیک ہے. تو بس پھر کے پی صاحب کے پی کے سی ایم صاحب اور جن کو میں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو سنانی تھی یہ بات تو ان کو تب پہنچ گئی ہوگی. باقی اگر کسی کو میری بات سے برا لگا ہو تو معذرت, پر جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, اس پہ آواز اٹھانا ہمارا کام ہے. تو پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں, فی الحال کے لیے دیں اجازت, خدا حافظ.